السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ابھی بھی لوگ یہ غلطی کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ امام فرض نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور لوگ پیچھے سے آ کے پہلے اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں، یعنی فرض نماز سے پہلے سنت کو پریورٹی دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہے اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی نے پیچھے سے آ کے وہی کام کیا جو آپ لوگ کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت پہلے سنت پڑھی، اس کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ تو جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے فلاں، تیری کون سی نماز معتبر ہے، وہ جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی یا وہ جو تو نے اکیلے میں پڑھی؟ تو ان حدیث کے اکارڈنگ جب کسی فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نفلی یا کوئی فرض نماز شروع نہیں کی جا سکتی۔ سو اگر آپ کبھی بھی مسجد کے اندر لیٹ پہنچتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ نے ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہونا ہے کہ میرے بھائی سنت تو آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صحابہ نے خود اپنی سنت جو ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھی تھی۔ اب اتنے سارے دلائل سننے اور پڑھنے کے بعد بھی آپ حق بات قبول نہیں کرتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ تکبر ہے، یعنی حق بات سے اناد کرنا۔ پھر تو ظاہر ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بھی اپنے بڑے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے یعنی قرآن، آؤ اس کی طرف اور رسول کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہو نہ سیدھے راستے کی ان کو خبر تک ہو؟ اگرچہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل کی گئی تھی، لیکن قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ قیامت تک ہے، اور جو بھی اس طرح کا کام کرے گا یعنی حق بات آنے کے بعد نہ مانے تو ظاہر ہے کہ یہ آیت پھر اس پر بھی فٹ کی جائے گی۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو سنا۔ اس ویڈیو کے اندر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب امام محترم نماز شروع کر دیں، یعنی نماز کھڑی ہو جائے، فرض نماز کے بعد میں سنتوں کی نیت نہیں باندھنی چاہیے، حدیث کے اندر منع ہے۔ لیکن فجر کی نماز کے بارے میں جو ان محترم نے بات کہی ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ مسئلے کو پورا سمجھ لیجئے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو گئی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، امام محترم نے نماز شروع کر دی ہے، اس کے بعد میں سنتوں کی نیت باندھنا یہ تو درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو سوائے اس نماز کے، یعنی جو نماز امام محترم پڑھا رہے ہیں، کوئی دوسری نماز مت پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن ایک یہ شکل ہے کہ سنتوں کی نیت پہلے سے باندھ رکھی ہے اور ابھی پوری سنتیں ہوئی نہیں، امام محترم نے آ کر نماز شروع کر دی، نماز کھڑی ہو گئی، تو اب اس صورت میں، اس کنڈیشن، اس سچویشن میں کیا کرے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ دیکھیے، اگر نماز شروع ہو گئی اور ہم نے 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی ہیں تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، چاہے ہم نے 4 رکعت ہی کی نیت کیوں نہ باندھی ہو۔ اور اگر ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تیسرے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اب 3 پر سلام نہ پھیرے بلکہ 4 رکعت جلدی سے مکمل کر لے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے یہاں یہ سمجھ لیں کہ جب ہم سنت کی نیت باندھیں تو گھنٹہ دیکھ لیا کریں، گھڑی دیکھ لیا کریں۔ اگر 5 منٹ ہوں، کم سے کم 5 منٹ، تو سنتوں کی نیت باندھیں، اور اگر 5 منٹ نہیں ہے تو سنتیں چھوڑ دیا کریں، پھر بعد میں پڑھیں، اگر پڑھنی ہے سنتیں مؤکدہ ہیں تب۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کا جو مسئلہ ہے، فجر کی نماز کی سنتوں کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے الگ ہے۔ اس مسئلے کو فجر کی سنتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت یہ دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے اپنے پیروں سے رون ڈالیں، یعنی اگر تم کہیں میدان جنگ میں بھی ہو تو اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم نے فجر کی سنتوں کی نیت باندھی تو دشمن کے گھوڑے ہمیں رون دیں گے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ تو جب اتنی ترغیب فجر کی سنتوں کے بارے میں دی گئی ہے تو علماء کا فیصلہ یہ ہے، مفتیان کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اس حکم میں نہیں آتی ہیں۔ اگر فجر کی سنتیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں تو وہ یہ کرے کہ وہ پڑھ لے،
اور اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میں امام محترم کے سلام پھیرنے سے پہلے فجر کی سنتوں سے فارغ ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ امام محترم کے سلام پھیرنے سے پہلے میں فجر کی سنتوں سے فارغ ہو کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، جماعت کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، تو علماء کہتے ہیں کہیں الگ کو کسی کونے میں کو فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ اور اگر یہ لگے کہ نہیں میں اتنے سنتوں سے فارغ ہوں، امام محترم نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو پھر سنتیں چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ پورا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔